بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واپسی تھی طائف سے، جب آپ مکہ کے قریب تشریف لے آئے تو چونکہ آپ کے چچا محترم جناب ابو طالب انتقال فرما چکے تھے اور اب خطرہ تھا کہ آپ پہ تکالیف بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اس لیے آپ نے غار حرا میں قیام کیا اور مختلف سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں آپ رکھ لیں، لیکن اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک سردار تھے مطعم بن عدی، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی، اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار وغیرہ لگا کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں لے گئے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، نوافل ادا کیے اور پھر آپ نے دوبارہ وہاں پہ دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ایک دفعہ مشرکین کی طرف سے گروپ آیا، انہوں نے آپ سے نشانیاں طلب کی کہ جس طرح پچھلے انبیاء کو نشانیاں ملا کرتی تھی، آپ ہمیں بھی کوئی ایسی نشانی بتائیں۔ وہ بعض دفعہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے یہ سونے کا ہو جائے، اور یہ جو پہاڑ ہے اپنی جگہ سے حرکت کر کے پیچھے چلے جائیں، سارا میدان بن جائے، اور یہ جو یہاں پہ کھجور کے اور انگور کے باغات ہوں، یا ہمارے اوپر یعنی وہ مختلف قسم کے عجیب قسم کے جو ہے نا مطالبات کرتے تھے، اور اس طرح کے مطالبات کر کے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چونکہ تڑپ تھی، درد تھا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اتنا آپ کے اندر تڑپ تھی کہ آپ کو فکر تھی کہ یہ لوگ ایمان کسی طریقے سے لے آئیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی کوئی نشانیاں دکھا دے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور آپ سے فرمایا جو کچھ یہ طلب کرتے ہیں اگر ان کو دکھلا دیا جائے اور یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر ان پہ ایسا عذاب آئے گا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا عذاب نہیں آیا۔ اور پھر فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ آپ فرما دیں کہ میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ اس طرح کے مختلف قسم کے مطالبات جو ان کے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ اگر ان پہ اوپر فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے آ کے ان سے باتیں کرنے لگ پڑیں اور ہر چیز ان کو دے دی جائے لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بہرحال پھر وہ ایک دفعہ آئے کہ میں آپ کوئی نہ کوئی ایک معجزہ تو ایسا دکھا دیں کہ میں پتہ چل جائے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شق القمر کا واقعہ ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آپ نے اشارہ کیا اپنی انگلی مبارک سے تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا اور پھر کیا کہنے لگے کہ ہمارے اوپر محمد نے جادو کر دیا ہے۔ تو اللہ کی شان جو مختلف علاقوں سے مسافر وغیرہ آئے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا آپ کے تسکین قلب کے لیے۔ پھر اسی سال میں واقعہ معراج ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں مکہ سے یعنی لے گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی اور جسمانی طور پر معراج کی کرائی گئی، اور سبحان اللہ کا لفظ یہاں پہ شو کرتا ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ